نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ اسلام کے نظام عدل کے حوالے سے ہم نے جو موضوعات اب تک زیر بحث لائے ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق معاشی عدل سے تھا، ایک کا تعلق معاشرتی عدل کے ساتھ تھا، اور پھر ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ عدل بحث مجموعی کیا تصور ہے جو قرآن پاک نے ہم کو دیا ہے۔ آج ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے دیکھیں کہ اسلام نے سیاسی عدل کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں میں آپ کو یاد دہانی کر دوں، اگر موضوع کے بارے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو اس کے لیے یہاں کا ٹیلی فون نمبر ہے 920626206264 اور پن اسلام آباد سے بات فون کرنے کی شکل میں 051 کا اضافہ کر لیجیے۔ اسلام نے نظام ہستی میں جس چیز کو بنیادی اہمیت دی ہے وہ عدل یا توازن، وہ رواداری اور وہ ماڈریشن ہے جو اسلام کے امتیاز کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ اسلام کا معاشی نظام ہو، اسلام کا معاشرتی نظام ہو، جو چیز سب سے نمایاں نظر آتی ہے وہ اس کا ماڈریشن اور توازن ہے۔ چونکہ اسلام سیاست کو دین کا حصہ سمجھتا ہے اور اس بات کو قرآن پاک نے واضح کر دیا ہے کہ تمام معاملات میں اتھارٹی، حکم، حاکمیت اگر ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ یعنی یہ حاکمیت محض مسجد میں نہیں ہے، یہ حاکمیت محض معاشی عمارت میں نہیں ہے، یہ حاکمیت محض گھر میں نہیں ہے، بلکہ سیاسی معاملات میں بھی جو فیصلہ کن اختیار ہوگا وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اس سے عام طور پر یہ خیال لوگوں سے پیدا ہوتا ہے کہ شاید کچھ اسلام میں بھی ایسے دینی طبقات ہوں گے جو سیاسی عمارت کا فیصلہ کیا کریں گے۔ اس بنا پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید اسلام تھیوکریسی کو یا ایسے نظام کو جس میں چند افراد کو ساری اختیارات دے دیا جائے اور وہ الہی جانب سے اعلان کرے کہ کیا چیز ہو رہی کیا نہیں ہو رہی ہے، یہ نظام لوگ سمجھ سامنے پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تھیوکریسی ایک عیسائی تصور ہے، جبکہ اسلام میں جس چیز کو اہمیت دی گئی ہے وہ قانون کی بالادستی ہے، اور یہ قانون وہ ہے جو عدل اور توازن کی بنا پر اسلام نے ان کو فراہم کیا ہے۔ اس بنیادی نقطے کے ساتھ میں چاہوں گا کہ یہ دیکھا جائے کہ اس قانون کی سربراہی کے لیے اسلام نے سیاسی معاملات کی ہدایات دی ہیں۔ پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات پر زور دیا ہے کہ ایک شخص اپنی رائے کو قائم کرتے وقت جائزہ لے کر کے، تحقیق کر کے، معلومات کر کے تصور کو قائم کرے۔ یعنی ایک شخص کو آزادی فکر اور آزادی اظہار رائے کا حق دیا گیا ہے۔ جب تک یہ حاصل نہیں ہے اس وقت تک کسی بھی اسلامی معاشرے میں سیاسی عدل نہیں پایا جاتا۔ سیاسی عدل کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو افراد اس معاشرے میں بستے ہوں ان کے تصورات، ان کے خیالات، ان کا تجزیہ، ان کے رسپانسز بغیر کسی سینسر کے، بغیر کسی بندش کے لوگوں کے سامنے آ سکیں، گویا آزادی رائے کا حق۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، دور خلافت راشدہ میں جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں۔ یعنی ایک شخص خلیفہ وقت سے پبلکلی یہ بات پوچھتا ہے کہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے یہ لباس کہاں سے آیا؟ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، احتساب ہے، اظہار رائے ہے جو پبلکلی کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہوا کہ خلیفہ کے سیکیورٹی گارڈز نے اس کو پکڑ لیا ہو، خلیفہ کے جو مقربین تھے انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا ہو، بلکہ خلیفہ یہ بات کہتا ہے کہ تمہارے سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو کپڑے مال غنیمت میں آئے تھے ان میں ایک چادر تقسیم کی ہر فرد کو، اور چونکہ میرے باپ کا قد لمبا ہے
اور ایک آدمی میں ان کا لباس نہیں بن سکتا، اس سے میں نے اپنی ان کو دے دی، اس بنا پر دو چادریں ملنے سے ان کا لباس بن گیا۔ گویا کہ ایک پبلک اظہار رائے، آزادی کا حق، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا حق کہ سربراہ مملکت ہو یا کوئی عام انسان ہو، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کھلے طور پر کی جا سکتی، کی جانی چاہیے، کیونکہ وہ محض ایک نمائشی سربراہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حقیقی سربراہ ہے جس نے کہ عوام سے اپنی اختیارات کو حاصل کیا ہے، اور عوام ہی کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ اظہار رائے کر کے اس سے پوچھ سکیں۔ گویا یہ مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے حضرت عمر کے حوالے سے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اظہار رائے وہ بنیادی عدل کا تقاضا ہے جو اسلام کے سیاسی نظام میں پایا جاتا ہے۔ اسلام کے سیاسی نظام میں دوسری اہم چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس میں جو عوام کو مقام دیا گیا ہے وہ محض ناظرین کا نہیں ہے، بلکہ وہ اقتدار برابر کے شریک ہیں، اور یہ ان کی شرکت ان تمام اعمال کے ذریعے ہے جس میں کہ پالیسی میکنگ، فیصلہ کرنے کے مواقع میں ان کو انوالو کیا جائے۔ جب تک عوام کو انوالو نہیں کیا جائے گا وہ نظام اسلامی نہیں ہو سکتا، اور یہ بات قرآن کریم نے اور سنت مطہرہ نے ہمیں اس وقت بتائی ہے جب ابھی تک نہ یورپ کا میگنا کارٹا آیا تھا، نہ ابھی تک انسانی حقوق کا اعلان کیا گیا تھا، نہ ابھی یونائٹڈ نیشنز نے انسانی حقوق کا چارٹر دیا تھا۔ انہیں وہ تمام چیزیں جو صدیوں بعد انسانوں نے سوچی ہیں، اس کو سیاسی عدل کے حوالے سے قرآن کریم نے، سنت نے اور صحابہ کرام کے اسوے نے صاف طور ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور یہ بات سمجھا دی کہ عوام کا پارٹیسپیشن، ان کی رسپانسبلٹی، ان کا یہ حق کہ وہ مختلف معاملات میں اپنی رائے بھی دیں اور سربراہ مملکت سے جواب دہی بھی کریں، اس سے سوال پوچھیں، اس سے کہیں تم یہ کام کر رہے ہو وہ کیوں کر رہے ہو، اور وہ اس پہ نہ برا مائے نہ غصے ہو، بلکہ صاف طور پہ وضاحت کرے، ایکسپلین کرے، لوگوں کو سمجھائے اور قائل کرے۔ تیسری بات مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ جو ذہن پیدا کرنا چاہا ہے وہ ذہن وہ ہے جو مشاورت کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ گویا سیاسی عدل اس وقت ہوگا جب مشاورت یا وہ ادارے قائم کیے جائیں جو مشاورت کام کو کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس کی مشاورت وہ لوگ کریں گے جو تعلیم سے واقفیت رکھتے ہیں۔ ایک ادارہ قانونی ہے جس کے مشیر وہ ہوں گے جو قانون جانتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جانتا تو قانون ہو، حوالے کر دیں اس کے آپ تعلیم۔ گویا مشاورت کا مطلب یہ ہوا کہ مشاورت اس فورم میں ہوگی جس سے اس کا تعلق ہے۔ یہ تو مشاورت وہ ہوئی جو مخصوص نوعیت کی ہے، اسپیشلائز نوعیت کی ہے، لیکن مشاورت عام وہ ہے جس میں عوام کو پورے اعتماد میں لیتے ہوئے کسی معاملے کا فیصلہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوات کے حوالے سے علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بلا کر کے یہ بات ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں فلاں مارکہ درپیش ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھیے بدر کا مارکہ ہو، احد کا مارکہ ہو، احزاب کا مارکہ ہو یا خندق کا مارکہ ہو، ان تمام مارکوں کے اندر صحابہ کرام کو بلا کر کے ایک پبلک اوپینین حاصل کی گئی۔ یہ موقع نیشنل سیکیورٹی کا تھا، یہ موقع قومی دفاع کا تھا، یہ موقع دین اسلام کے مستقبل کا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے مواقع پر شرکت ہو جاتی کیا حال ہوتا۔ گویا یہ ایک انتہائی سینسٹیو، حساس نوعیت کا معاملہ تھا جس میں یہ نہیں ہوا کہ خفیہ طور پہ گفتگو کر لی گئی ہو، بلکہ پبلکلی کھلے طور پر مشاورت کے ذریعے یہ معلوم کیا گیا کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے۔ اور جب صحابہ نے یہ رائے دی کہ یہ جو احد کے مارکے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اندر بیٹھ کے دفاع کر لیں، بہتر یہ ہوگا کہ ہم باہر جا کر کے شہر سے دفاع کریں، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ جو یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم اندر بیٹھ جائیں، کیا اس کی بنیاد وہی ہے؟ اور آپ نے فرما دیا کہ نہیں۔ تو پھر صحابہ نے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے بعد، مشاورت کے بعد آپ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ شہر سے باہر جا کر کے مارکہ کریں، غزوے کا آغاز کریں، جہاد کریں۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ سربراہ مملکت شورا کو
جو مقام دے گا، جو اہمیت دے گا، وہ محض یہ نہیں ہے کہ آپ نے مشورہ تو کر لیا اور کیا وہی جو آپ چاہتے ہیں، بلکہ آپ نے اپنی رائے کو تبدیل فرمایا صحابہ کرام کے مشورے کی بنا پر، اور انہوں نے بھی یہ معلوم کر لیا اگر یہ چیز وہی ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہی نہیں ہے اور آپ ہمارے سربراہ کے ایک بات کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ اپنی بات کو آپ تک سمجھائیں، اور اگر آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اس پہ عمل کر لیا جائے۔ یہ گویا مشاورت کی وہ روح ہے جو ہمیں سیرت پاک سے خود ملتی ہے، کہ آپ نے کبھی یہ محسوس نہیں فرمایا کہ یہ لوگ جو مجھ سے مقام میں کمتر ہیں، عقل میں کمتر ہیں، فہم میں کمتر ہیں، مجھ کو مشورہ دینے کے لیے آ گئے، مجھے بتا رہے ہیں کہ میں کیا کروں، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی یہ ذہن آپ کا کبھی نہیں پیدا ہوا، آپ نے ہمیشہ مشاورت کے معاملے میں صحابہ کرام کی رائے کو اہمیت دی اور اس رائے کو مانتے ہوئے بہت سے اقدامات کیے۔ مشاورت سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ ادارے قائم ہوں ان کے اندر اہل علم، اسپیشلسٹ، وہ لوگ جو اس فیلڈ کے جاننے والے، وہ اپنے فنی علم کی بنا پر ان معاملات میں مشورہ دے سکیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بہت سے اصحاب وہ تھے جن کی اسپیشلائز نالج کو مشاورت کے لیے استعمال کیا گیا، اور لیگل معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہوں، ان کو دعوت دی گئی کہ آپ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور جب اس کو سننے کے بعد ایک فیصلہ کیا گیا تو وہ فیصلہ شورا کا ہوا۔ قرآن کریم نے اسی بات کو 2 مقامات پر بڑی وضاحت سے کہہ دیا ہے، اور یہ بات فرمائی ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنے معاملات میں آپ مشاورت کیجئے، مشورہ کیجئے، اور جب یہ مشورہ ایک عزم الامور یا ایک قطعی رائے تک پہنچ جائے، پھر یہ گمان ذہن میں نہ لائیے کہ پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہماری مستقبل کی صورتحال کیا ہوگی۔ یہ تمام چیزیں اللہ پر چھوڑتے ہوئے اس مشورے پر اعتماد کرتے ہوئے اس کام کو کر لیا جائے۔ گویا شورا ایک کنسنسس بلڈنگ اور کانفرنس بلڈنگ کا طریقہ ہے۔ ایک دفعہ جب کنسنسس ہو جائے، اجماع ہو جائے، تو پھر ایک کانفرنس بلڈ ہوتا ہے۔ اس کانفرنس کے نتیجے میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں اور جن پر حکومت کی جا رہی ہے وہ سب ایک جسم بن جاتے ہیں، اور جب کوئی قوم ایک جسم بن جائے تو یہ چیز ناممکن ہے کہ کوئی بھی قوت کو شکست دے سکے۔ گویا کہ اسلام کے نظام سیاست کے اندر جس عدل کا تصور پیش کیا گیا ہے، وہ عدل افراد کو یہ حق دینا ہے کہ وہ شورا کے ذریعے رائے کا اظہار کر سکیں، اور پھر اس شورا کو وہ اہمیت دی گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک کنسنسس بلڈ ہو، ایک اجماع ہو، اور وہ اجماع قوم کی ترقی، اس کی فلاح کا باعث بن سکے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سیاسی عدل کے حوالے سے قرآن کریم نے مسلمانوں کو، جی سوال ہے، اچھا یس جی، وعلیکم السلام، خالد منظور بول رہا ہوں جی راول پنڈی سے۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث شریف ہے جی کہ 5 چیزیں آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے جی جی کہ وہ کہاں جائے گا، کتنا رزق کمائے گا، کیا کرے گا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ اگر اس طرح سے لکھ دیا جائے تو انسان آرام سے بیٹھ جائے، کچھ نہ کرے۔ آپ یہ حدیث کو بیان کر کے ذرا ایکسپلین کر دیں۔ جی بہت شکریہ۔ جو حدیث آپ نے ابھی سوال میں ذکر کی ہے اس کا تعلق ہمارے موضوع سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو موضوع ہمارا ہے وہ تو سیاسی عدل ہے، لیکن چونکہ آپ نے سوال اٹھایا ہے، دیکھیے کسی بھی حدیث یا قرآن کی آیت کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے، یہ دیکھ لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خود کیا عمل کیا۔ اگر حدیث کا مطلب وہی لیا جائے جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا ہے کس غزوے میں کامیابی ہونی ہے، کتنے افراد کو شہید ہونا ہے، کیا مشکلات پیش آنی ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ غزوے پہ جائیں آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور وہ کام اپنے آپ ہو جائیں گے۔ کیا اللہ کے رسول نے ایسا کیا؟ یا اللہ کے رسول نے راتوں کو جاگ کر کے اسلحہ اپنے ساتھ رکھ کر کے دشمن کے مقابلے کی تیاری کی، میدان جنگ میں جا کر کے خود رہنمائی فرمائی،
صحابہ کرام نے پوری قوت لگا کر کے دشمن کا مقابلہ کیا. اگر ان کو یہ معلوم ہوتا جو آپ فرما رہے ہیں حدیث کا مطلب, تو کیا وہ ایسا کرتے؟ گویا حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے, وہ یہ جانتا ہے کیونکہ اس کا علم سب سے زیادہ بڑھ کر کے, اس کے علم کے احاطے میں یہ بات ہے, وہ جانتا ہے کہ کیا چیز کس طرح سے واقع ہونی ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص جو ٹریفک کے نظام کے اندر 20 سال سے کام کر رہا ہو اور وہ ایک ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھا ہوا ہو, اور ایک پیچدار پہاڑی کے اوپر ایک نوجوان اپنی موٹر سائیکل کو 120 کلومیٹر کی رفتار سے چلا رہا ہو, اور آگے ایک موڑ پہ جو بہت خطرناک موڑ ہے, اس کا پورا امکان ہو کہ وہ سلپ کر کے گر جائے گا. تو یہ جو ٹریفک کا کنٹرول کرنے والا بیٹھا ہوا ہیلی کاپٹر میں, اسے یہ معلوم ہے کہ یہ نوجوان اسپیڈ کم نہیں کرے گا تو یہاں اس کو مرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند علم رکھتے ہیں, انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ شخص کیا غلطی کرنے جا رہا ہے, لیکن وہ اس غلطی پہ آمادہ نہیں کرتے, وہ اس کو پورا حق دیتے ہیں کہ اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے وہ اسپیڈ کم کر دے اور آرام سے گزر جائے, اور یہ بھی حق دیتا ہے کہ اسپیڈ کم نہ کرے اور جان بوجھ کے اپنے آپ کو مار لے. یعنی یہ اختیار انسان کو دیا گیا ہے, یہ اختیار جو ہے انسان کے پورے قبضے کے اندر ہے, کوئی اس کو مجبور نہیں کرتا. گویا حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پاؤں چھوڑ کر کے بیٹھ جائے کوئی کام نہ کرے, بلکہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے اور اس بات کا پورا علم رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شکر گھر سے بات کر رہی ہوں, شارکا. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ تمام اختیارات کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات, جی, اور سیاست میں بھی اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے. جی, انہوں نے ہی سیاست میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کل کائنات ہیں, فیصلہ کرنے والے ہیں. جی, جی, تو پھر سیاستدانوں کا کیا عمل دخل رہ جاتا ہے, اور وہ کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں جی کے معاملات میں؟ جی, بہت بہت شکریہ. آپ کا سوال بہت ہی ریلیونٹ ہے اور بہت اہم ہے, اور یہ فرق میں نے آغاز میں عرض کیا تھا. عیسائیت کے اندر جو لوگ بھی مذہبی مقام پر فائز ہو جاتے ہیں اور فائز رہے ہیں, چرچ جسے کہا جاتا ہے, چرچ جو ایک باڈی ہے اس کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جانب سے جو بات بھی کہے گا وہ ان کے خدا کی جانب سے بات سمجھی جائے گی. چنانچہ پوپ اور چرچ خدا کی بنیاد پر ایک بات کا اعلان کرتے ہیں, اور پوپ کی اطاعت اور اس کی پیروی بالکل وہی ہوگی جو ایسی خدا کی جائے گی. اس کے مقابلے میں اسلام نے تھیوکریسی کو رد کر دیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کو جو افراد نافذ کریں گے ان کی اطاعت کی جائے گی. چنانچہ کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول امر منکم فإن تنازعتم فی شیء فادعوا اللہ والرسول, یعنی اللہ کے اطاعت کو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور ان کے جو اولو الامر ہیں, اور اگر اولو الامر کے ساتھ تنازع ہو جائے, اختلاف ہو جائے, تو صرف اللہ اس کے رسول کی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت قانون کی ہے, اس شریعت کی ہے جو قرآن سنت نے دی ہے, اطاعت کسی فرد کی نہیں ہے, اور فرد کی اطاعت اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ وہ قرآن سنت کی پیروی کروا رہا ہے. گویا سیاستدان, بیوروکریٹس, ٹیکنوکریٹس, جو بھی ان کو آپ نام دیں, جب تک وہ قانون کی سپریمیسی یعنی شریعت کی سپریمیسی قائم کرتے ہیں اس وقت ان کی بات مانی جائے گی. جب وہ یہ نہیں کریں گے وہ ایک عام انسان کی طرح سے قابل مواخذہ ہیں, ان سے اختلاف کیا جائے گا, ڈسکس کیا جائے گا, قائل کیا جائے گا, اور اگر وہ دوبارہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ قرآن حدیث کو مانیں, ان کی دوبارہ پیروی کر لی جائے گی. یہی وہ عہد ہے جو حضرت ابوبکر نے, حضرت عمر نے اپنے خلافت کا آغاز کرتے وقت اپنے دور کے افراد سے لیا, اور اپنے پہلے خطبے میں, اسٹیٹمنٹ میں, جو پالیسی اسٹیٹمنٹ تھا, یہ بات کہی کہ اگر میں تمہیں وہ بات کہوں جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے میری پیروی کرو, اگر میں اس سے ہٹوں تو مجھ کو سیدھا کر دو. دوسرے نے یہ کہا کہ میری پیروی نہ کرو. گویا دونوں خلفاء نے جس بات کا اعلان کیا وہ یہی تھا کہ عوام اس وقت تک پیروی کریں گے سربراہ مملکت کی جب تک وہ اس قانون کو نافذ کر رہا ہے جو قرآن حدیث نے دیا ہے, اور اگر ویسا نہیں کرتا ہے اس کی اطاعت نہیں ہوگی. گویا سیاست دانوں کا کام یہ ہوگا کہ وہ قرآن و حدیث کے اصولوں کی روشنی میں یہ بحث کریں, گفتگو کریں کہ ہمیں کس پالیسی کو اختیار کرنا چاہیے, اور وہ پالیسی ایک زیادہ ہو سکتی ہیں کیونکہ قرآن پاک کا مفہوم
ہر ایک کی معلومات کے لحاظ سے مختلف اس کے ذہن میں آئے گا، اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنی بات کو پیش کرے، اس پر ڈسکشن ہو، اور کافی بحث و مباحثے کے بعد جب ایک چیز طے ہو جائے اس پر عمل کر لیا جائے۔ یہ وہ رول ہوگا جو پولیٹیشینز کا کسی بھی اسلامی معاشرے میں قرآن پاک نے تجویز کیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے جو بنیادی حق دیے ہیں سیاست کے حوالے سے، اس میں سے ایک حق جماعت کا ہے۔ چنانچہ بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ تم مجتمع ہو جاؤ، متفرق نہ ہو۔ یہ بات کہی گئی ہے کہ جماعت کے ساتھ برکت ہے، اور اس بنا پر اسلام نے سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں دونوں کے وجود کا حق فراہم کیا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں یہ جماعتیں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ جماعتیں ہیں جو دین کا شعور رکھتے ہوئے سیاسی معاملات پر غور کرنا چاہتی ہیں۔ گویا سیاسی جماعت الگ نہیں ہے، کوئی جماعت الگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی انٹیگریٹڈ باڈی ہے جس کو اسلام نے جماعت کے نام سے پکارا ہے اور یہ حق دیا ہے کہ اس کو قائم کیا جائے۔ جی 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 ہیلو یہ فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے جی کہ یہ جو ویسٹ میں جو ویسٹرن طرز کی جو ڈیموکریسی ہے جس کو جمہوریت کہتے ہیں، جی جی اور جو ایک پرچی اور ایک ووٹ کا جو سلسلہ ہے، جی جی کیا اسلام میں اس طرح کی طرز جمہوریت کی اجازت ہے؟ جی بہت شکریہ۔ ویسٹرن ڈیموکریسی سے مراد ہماری یہ لی جاتی ہے کہ ارسطو سے لے کر کے اور آج تک مغرب نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں ایک ایلیٹ، ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کے سیاسی مفاد کا تحفظ کر سکتا ہے، اور اس کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ ان کے بہاف پر ایک کام کو کرے۔ ان کو یہ مقام دلانے کے لیے یہ تجویز کیا گیا کہ افراد ایک پرچی ڈال کر کے یا ہاتھ سے اپنے ووٹ کا اظہار کر کے یا کسی برقی ذریعے سے اظہار کر کے ان کو منتخب کر لیں، اور وہ یہ اختیار حاصل کر لیں کہ جو چاہیں کرتے رہیں۔ اسلام کا اصول اس سے ذرا مختلف ہے۔ اسلام روح جمہوریت کا قائل ہے، مغربی جمہوریت کا قائل نہیں ہے۔ مغربی جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی معاملے میں ایک ووٹ سے اکثریت حاصل ہو جائے وہ قانون بن جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ چاہے 99 افراد ایک طرف ہوں اور شریعت ایک طرف ہو تو شریعت بھاری ہوگی اور افراد بھاری نہیں ہوں گے۔ گویا کہ اصول محض گننے کا نہیں ہے کہ افراد کو گن لیا جائے، بلکہ اصول یہ ہے کہ جو چیز عقل اور شریعت سے مطابقت رکھتی ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، وہ چیز اسٹیٹ پالیسی ہوگی۔ جس کو جائز نہیں کیا ہے اس پالیسی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ سود کا معاملہ ہے، جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہ حرام ہے اور جو یہ لیتا اور دیتا ہے وہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، تو اس کے بعد کوئی بھی اسٹیٹس کو جائز نہیں کر سکتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں کہ قرآن حدیث کے احکامات آخری ہوں گے، اور اس بنا پر یہ فرق ہے جمہوریت میں۔ جمہوریت یہ طے کر سکتی ہے کہ وہ انٹرسٹ لینے میں فائدہ ہے، انٹرسٹ لے لیا جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، چاہے ساری جمہور یہ طے کر لے کہ ہمیں سود لینا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو حرام رکھیں گے حرام رہے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں راولپنڈی سے ڈاکٹر محمد ادریس بٹ بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا سیاست مذہب کے لحاظ سے منع ہے؟ جی یا مذہب میں سیاست کرنا منع ہے؟ جی بہت شکریہ۔ آپ دیکھیے ایسا ہے کہ دین جس چیز کا نام ہے اس میں محض عبادات کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو۔ سورہ الحج میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جب ہم لوگوں کو اختیار دیتے ہیں تو وہ زمین میں نظام صلاحت قائم کرتے ہیں، نظام زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ گویا کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ یہ کام کرے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ سارے کام جو برائی کو روکنے کے، بھلائی کو پھیلانے کے ہیں، وہ دین کا حصہ ہیں۔ کیا ہم یہ تصور کر لیں کہ سیاست شجر ممنوع ہے، سیاست کے میدان میں صرف شیاطین کام کریں اور باقی معاملات کے اندر اللہ کے بندے کام کریں؟ دین تو اس چیز کا نام ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لایا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا کیا۔ کیا آپ نے سیاسی فیصلے نہیں فرمائے؟ کیا آپ نے قانونی فیصلے نہیں فرمائے؟ کیا آپ نے جنگوں میں حصہ نہیں لیا؟ کیا آپ نے لمبی عبادت نہیں کی؟ یعنی یہ سارے کام جو آپ نے کیے ہیں، طویل عبادت رات رات بھر کی، پھر
میدان جنگ کے اندر مقابلہ، پھر سیاسی فیصلے کرنا، معاہدات کرنے، یہ سارے کام کیا ہیں؟ اگر اللہ کے رسول نے سارے کام کیے ہیں تو یہ دین کا حصہ ہیں. یہ ایسے نہیں کہہ سکتے ہم کہ دین سے باہر کوئی چیز ہے، شجر ممنوع ہے، ایک گندا اور غلیظ ایریا ہے جہاں پہ محض وہ لوگ جو بدبو پسند کرتے ہیں وہ وہاں پہ جائیں، بلکہ سیاست دین کا حصہ ہونے کی بنا پر ناقابل تقسیم ایک اینٹیٹی ہے، اسے ہم الگ نہیں کر سکتے. اسی بنا پر آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہی تھی کہ اگر دین کو سیاست الگ کر دیا جائے تو محض چنگیزی رہ جاتی ہے، اور چنگیزی وہ ہے جس کے اندر کے ایک شخص عامر بن کر کے، چنگیز خان بن کر کے فیصلے کرتا رہے، جبکہ دین یہ ہے کہ وہ ایک چنگیز خان کو بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا دے اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے فیصلے کرے. جب وہ یہ کام کرے گا تو وہ کتنا ہی بڑا افسر ہو، کتنا بڑا انسان ہو، وہ ایک اللہ کا اچھا بندہ بن جائے گا اور وہ سیاست کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیاسی عدل کے حوالے سے یہ حق دیا گیا ہے کہ افراد اپنی جماعت بنا سکیں، اور ساتھ ہی یہ حق بھی دیا گیا ہے کہ لوگ پروٹیسٹ کر سکیں. چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے سوائے اس کے کہ ایک شخص ظلم کیا گیا ہو اور وہ چیخے پکارے اور اپنے زیادتی کا اظہار کرے. گویا کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ یہ قرآن کریم نے سیاسی طور پہ افراد کو دیا ہے کہ وہ مختلف معاملات میں اگر یہ سمجھتے ہوں کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، تو گھٹ کے نہ مر جائیں. اور یہ سیاست کا ایک اصول ہے کہ اگر سیاسی فضا میں آپ گھٹن پیدا کر دیں وہ ایکسپلوڈ کرے گی. اگر سیاسی فضا کو آپ کھلا رکھیں، لوگوں کو موقع دیں اپنی بات کہنے کا، کوئی دھماکہ نہیں ہوگا اور تبادلہ خیال کے ذریعے ایک بہتر رائے پیدا ہوگی. گویا ان وجوہات کی بنا پہ خود قرآن کریم نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ سیاسی عدل اسی وقت ہوگا جب لوگوں کو یہ حق دے دیا جائے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیاسی عدل کے حوالے سے قرآن پاک نے اس بات کو یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ ذمہ داری افراد کی ہے کہ وہ معاشرے سے آبسینٹی کو، بے حیائی کو، بے شرمی کو، عریانی کو دور کرنے کے لیے سیاسی وسائل کا استعمال کریں. چنانچہ اسٹیٹ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور برائی سے روکے. امر بالمعروف یہ ہے کہ جہاں جہاں فحاشی پائی جاتی ہو، وہ ٹی وی ہو، وہ ڈرامے ہوں، وہ معاشرہ ہو، اس کو دور کیا جائے، اور یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. گویا سیاسی طور پر عدل اسی وقت ہوگا جبکہ نہ صرف شورا، نہ صرف دیگر معاملات کے اندر انوالومنٹ افراد کا ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قانون کی بالادستی، مکمل طور پہ قانون کا احترام، اس کا نفاذ، اور محض افراد کے حوالے سے اطاعت نہ ہو بلکہ اطاعت اللہ تعالیٰ کے قانون اور شریعت کی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنے ملک میں اسلام کے سیاسی نظام کو نافذ کر سکیں. واخر الحمدللہ رب العالمین. اس گفتگو کے بارے میں کوئی سوال اگر آپ ڈاک سے بھیجنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے ہمارا پتہ یہ ہے: انچارج پروگرام نظام ہستی، روشن پاکستان نشریات، اسلام آباد ٹی وی سینٹر، آغا خان روڈ، اسلام آباد، اور فیکس نمبر ہے 9222924924. بہت شکریہ. خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے.